محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو آنے والے جمعے میں نماز کے تعلق سے کچھ مسائل جو انتہائی ضروری ہے جن کا جاننا بتانے کی کوشش ہوگی۔ تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ نماز کے تعلق سے کچھ مسائل مسجد کے اندر آنے کے بعد، جیسے کہ کرسی پہ نماز، صفوں کی ترتیب، بچوں کی نماز، اسی طرح سنن و نوافل، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نماز یہ سید الاذکار کہا گیا ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی سب کچھ ہے، اور اتنی بڑی چیز کو ہم بغیر سیکھ کے، بغیر سمجھ کے، بغیر جان کے اگر ہم ادا کریں تو یہ ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ اتنی بڑی چیز نماز، جس کی فضیلت، جس کے تعلق سے قرآن کی آیتیں، جس کے تعلق سے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 نہیں ہزاروں حدیثیں نماز کے متعلق ہیں، نماز کی فضیلتیں ہیں، نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، وعید ہے۔ اتنا زبردست عظیم الشان عمل نماز کے تعلق سے ہم نہ جانیں، بغیر سیکھے پڑھیں، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم کم سے کم ایک سائیکل آدمی چلانا جب شروع کرتا ہے تو اس کو بھی پہلے سیکھتا ہے۔ 2 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، دنیا کے کوئی کام ہو، کاروبار ہو، دھندا ہو، دکانداری ہو، پہلے اس کو ایک بار سمجھنا پڑتا ہے، اس کو چلانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ جب وہ سیکھتا ہے، سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کام کو کرتا ہے۔ جب دنیاوی کاموں کا یہ حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے جو مقدس عمل ہے وہ نماز ہے، سب سے مقدس عمل۔ اس عمل کی ادائیگی کے تعلق سے ہم فکر مند نہ ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ نماز جس کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر کے بتایا کہ نماز جاننا چاہتے ہو، تمہارے گھر کے سامنے اگر تالاب ہو اور اس تالاب میں اگر تم 5 بار نہاؤ تو نہانے کے بعد پھر تمہارے جسم پہ کوئی گرد و غبار، میل کچیل بچے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول بالکل نہیں بچے گا، وہ تو صاف ستھرا رہے گا۔ جب 5 بار تالاب میں نہائے گا، پانی سے غسل کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی کی مثال، یہ نماز کی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی نمازی مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والا جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو اس کے گناہوں کے گرد و غبار ہوتے ہیں، جو میل کچیل ہوتے ہیں، وہ گناہ سے بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے صاف ہوتا رہتا ہے۔ اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، تو وہ صغیرہ گناہ تو ایسے ہی نماز کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ نماز میں سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب جیسے شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے عرش پہ آئے، ایسے ہی کوئی اگر نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ جب سجدے میں پہنچتا ہے یا نماز شروع کرتا ہے تو نماز ہی میں وہ گویا کہ اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے ایک نمازی شخص کو نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ نماز کے بڑی باتیں ہیں نماز کے تعلق سے۔ اس عظیم الشان عمل کے تعلق سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہماری صحیح ہو، صحیح ڈھنگ سے نماز ہو، مسئلے مسائل کے اعتبار سے ٹھیک ہو، نماز پڑھیں اور اس کا اجر اس کا یقین بھی رکھیں کہ اللہ کے یہاں لکھا جائے گا۔ قد افلح المؤمنون فرمایا گیا کہ کامیاب ہیں وہی ایمان والے، مومنین وہی کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل عاجز ہو کر کے، یکسوئی کے ساتھ، دل لگا کر کے، دھیان رکھ کر کے، اللہ کو یہ تصور کر کے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ خیال لا کر کے،
خیال لانے کے بھی طریقے ہیں کہ جب ہم وضو بنانا شروع کریں تبھی ہم اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ایک بہت عظیم مقدس بارگاہ ہمیں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو وضو ہی سے اپنے ذہن دل و دماغ کو بنائیں اور جو طریقہ ہے آداب کے ساتھ مستحبات کے ساتھ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر مسجد کے اندر آئیں اور یہ تصور رکھیں کہ ہم بہت عظیم بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ ایمان کے نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اللہ نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک باہر کوئی ملنے والا آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، باہر مسجد کے باہر وہ کھڑا رہا، بڑی دیر تک وہ کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے۔ کوئی باہر کا آیا ہوا آدمی تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ بڑی دیر کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے تو وہ پوچھنے لگا، غیر مسلم تھا تو پوچھنے لگا کہ آپ اتنی دیر تک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ لوگ تو نماز پڑھ کے چلے گئے تھے، میں سوچا کہ آپ بھی نکلنے والے ہوں گے، لیکن آپ اتنی دیر کے بعد مسجد سے نکلے، اتنی دیر تک آپ نماز ہی میں وقت لگاتے رہتے ہیں، یعنی اس کو بڑا تعجب ہوا اس پر کہ اتنی دیر کیوں آپ نماز میں لگاتے ہیں؟ تو اس نے آگے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے سامنے اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں نماز کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، یہی جواب ہے کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں بغیر دیکھے کسی کے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں گا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نظر آتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں اللہ کو دیکھ کر کے پڑھتے تھے۔ اسی کو کہا گیا احسان، کہ نمازی کے لیے دو خیالات ہیں، ایک خیال تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ کر کے نماز پڑھیں، اس ایمان کی نگاہ کو ہم نے اندر لانے کی کوشش کریں کہ جس ایمان کی نگاہ سے اللہ ہمیں نظر آ جائے، ہمارے خیال میں اللہ رچ بس جائے، پھر ہم نماز پڑھیں۔ اس نماز کا ایک الگ رنگ ہوگا، ایک الگ لطف ہوگا، لذت ہوگی، اس کو کہتے ہیں نماز کے اندر ٹیسٹ ہے، نماز کے اندر لذت ہے۔ آج ہمارے اندر وہ کیفیت ہے ہی نہیں، تو ہمیں وہ اٹھک بیٹھک والا حساب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں کسی کو دیکھے بغیر اس کے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں گا۔ اس کو سمجھایا غیر مسلم کو، میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اور احسان کو اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور رہے، یہ خیال رہے، یہ دھیان رہے کہ ہم نماز کے لیے جس کا نام لے کر کے ہم نے بڑائی بیان کی اللہ اکبر، وہ اللہ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ نمازی کے طرف اللہ برابر دیکھتا رہتا ہے، ہر نمازی کے اوپر، ہر نمازی کو اللہ برابر رحمت کی نگاہ سے اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے۔ دیکھنے کا مطلب رحمت اترتی رہتی ہے جب تک کہ اس نمازی کا دھیان بھٹک نہ جائے، اور جیسے بھٹکا، خیال اللہ کی طرف سے ہٹا، ویسے اللہ کی رحمت بند۔ اب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے یہاں جانا وہاں جانا، دکان میں کہیں کسی چیز میں اسے دھیان بھٹک رہا ہے، یہ نماز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو اصل نماز، جس کو روح نماز کہتے ہیں، روح نہیں ملے گی۔ نماز کی اصل جو روحانیت ہے، نماز کی جو اصل جو ہے مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کوشش کریں کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز کی طرح پڑھیں جو نماز کا حق ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ یہ منافقین کے تعلق سے قرآن عظیم الشان کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین کا یہ حال ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، حالانکہ وہ خود، ان کا دھوکہ ان کو خود جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ دینا خود ان کو ذلیل کر رہا ہے، ان کو خود نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
دل جمعی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ نہیں، یکسوئی کے ساتھ نہیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ نہیں، خیالات کے ساتھ نہیں، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ الگ الگ خیال متصل ذہن ہوتا ہے، سستی اور لاپرواہی اور غفلت بھری ہوتی ہے. اس طرح منافقین جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین کی نمازوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اپنی نماز کسی کو دکھلانا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جانے کی نماز ہم پڑھے ہیں، نماز پڑھنے چلے آئے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھ کر کے ہم گھر جا رہے ہیں. یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو جاننا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز پڑھ لیے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی کم ذکر کرنے والے منافقین ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بہت کم، یعنی بہت معمولی ذکر کرنے والے ہیں. یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں. یہ نماز کے تعلق سے منافقین کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا منافق ہے کہ جو آ کر کے کھڑا تو ہو گیا ہے، اللہ ہم آپ کے لیے عبادت کرنے آئے ہیں، آپ کی بھکتی، آپ کی تعریف کرنے آئے ہیں، آپ کی مدح و ثنا کرنے آئے ہیں، آپ کا ذکر کرنے آئے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرنے آئے ہیں، لیکن کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، دماغ میں کچھ اور گھوم رہا ہے، بلکہ گندگیوں تک کے خیالات آتے ہیں. جیسا انسان کا ذہن جتنا اچھا ذہن ہوگا ویسے خیالات آئیں گے، جتنا گندا اور سڑا ذہن رہے گا نماز میں بھی وہ نہیں ہٹتا ہے، وہی خیالات آ جاتے ہیں نماز میں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی. کبھی ایسے بھی سجدہ کرنے والے لوگ گزرے ہیں کہ اس سجدے سے زمین میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی. اتنی روحانیت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اللہ کے لیے اتنی رضا جوئی اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی تھی، اللہ کو خوش کرنا اتنا مقصد ہوتا تھا کہ اس ایک سجدے سے زمین کانپ جایا کرتی تھی. اسی سجدے کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. علامہ اقبال نے کہا آج ممبر و محراب ترس رہے ہیں، مسجدیں ترس رہی ہیں اس سجدے سے جو سجدہ صحابہ کا ہوتا تھا، جو اولیاء کرام کا ہوتا تھا، جو بزرگان دین کا ہوتا تھا، جو اکابرین امت کا وہ سجدہ ہوتا تھا. آج وہ سجدہ ہمارے ہم سب کے نمازوں سے وہ سجدہ رخصت ہو چکا ہے. نماز کے تعلق سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز سے ہمیں حاصل ہو. نماز فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا فرمایا گیا کہ نماز پڑھنے سے ہمارا رزق کا بھی تعلق ہے نماز سے. ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم معاش کے اعتبار سے پریشان ہیں کہ ہمارا کیسے حل ہوگا، کہاں سے پیسہ آئے گا، غربت بڑھتی جا رہی ہے، پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پریشانی تمام طرح کی ہے، اولاد کے تعلق سے، مال کے تعلق سے. اس تعلق سے نماز میں یہ سب کا حل ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ. اگر بارش بھی رکی ہوئی ہوگی تو بارش ہو جائے گی اور سرسبز و شادہ بھی آ جائے گی، قحط کا ازالہ ہو، قحط سالی دور ہو جائے گی، روکھا سوکھا ختم ہو جائے گا اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کے ذریعے سے، تمہاری نمازوں کے ذریعے سے، دل لگا کر کے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اولاد سے بھی تمہیں نوازے گا. یہ نماز کے بڑے فائدے ہیں. خیر نماز کا ٹاپک نہیں، مسئلے مسائل کا تعلق ہے. اس تعلق سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جب حقیقی طور پر اگر ہم نماز میں بیٹھنے سے معذور ہوں، کیونکہ نماز کی ترتیب تو وہی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھیں زمین پر، اور اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے پڑھیں، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارہ سے پڑھیں. نماز سے معاف نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنے کے جو مسئلے ہیں اس مسئلے کے اعتبار سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قابل قبول ہوگی. ورنہ ہم نماز بھی پڑھ لی اور نماز بھی ہماری نہیں ہوئی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے. زمین پر بیٹھنا اگر محال ہو، یہ بیسک بنیادی مسئلے مسائل میں یہ بنیادی چیز ہے کہ زمین پر بیٹھنا بھی محال ہو. اگر ہم زمین پر بیٹھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور پھر اٹھ سکتے ہیں تو پھر بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھیں زمین پر، کرسی کا استعمال نہ کریں.
لیکن اگر اس درجہ معذوری آ گئی ہے، جیسے کہ بھی بتایا جائے گا، اس درجہ معذوری آ گئی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جو ہے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں زمین پر، لیٹرنگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن مسجد میں آئے تو کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ غفلت ہے۔ کچھ واقعتاً معذور ہوتے ہیں جن کے لیے مسئلہ ہے، گنجائش ہے کرسی کا استعمال کرنا، جن کے لیے درست ہے، واقعتاً جو ہے معذور ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو معذورین ہیں وہ 5 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ایکسیڈنٹ میں اگر جو ہے کمر میں راڈ پڑ گیا ہو، کمر میں اگر راڈ ڈال دیا گیا ہو، تو ایسے لوگ زمین پہ پھر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے تو کرسی ہی صحیح ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صحیح معذور ہے، ان کے لیے کرسی کا یوز کرنا صحیح ہے۔ کمزوری کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے، یا اتنی تکلیف ہوتی ہے بیٹھ جانے میں، زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کمزوری بے انتہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی ہے کہ زمین پر بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کرسی کا استعمال صحیح ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے بھاری بھرکم جسم ہے اور ایسے جو ہے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا بیٹھ گئے تو پھر اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی ہے نہیں کہ اٹھائے اور بیٹھائے اس طرح سے، تو ایسے جو ہے بھاری بھرکم جسم والوں کے لیے بھی کرسی کا استعمال درست ہے۔ یا خود سے کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے خود سے بیٹھا نہیں جا سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں زمین پر، کوئی اٹھائے گا تو اٹھ پائیں گے، بیٹھائے گا تو کوئی بیٹھ پائیں گے زمین پر، کمزوری یا بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے معذور ہیں حقیقی اعتبار سے، وہ بھی ان کے لیے بھی کرسی کا استعمال صحیح ہے۔ اور 5ویں ہے ڈاکٹروں کی ہدایت کی وجہ سے، اگر کوئی ماہر اور صحیح ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ایسا کہ زمین پہ نہ بیٹھو اور کرسی پہ بیٹھو، ورنہ اگر تم زمین پر بیٹھو گے تو تمہاری دقت، تکلیف، مرض بڑھ جائے گا، دقت بڑھ جائے گی تمہاری، تو اس وجہ سے بھی کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 طرح کے ایسے جو ہے عذر ہے کہ ان عذر کی وجہ سے کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں، کہ کرسی جو ہے اس پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ سجدہ جو ہے قیام، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، یہ قیام ایک مستقل فرض ہے، اور کرسی کی حالت میں قیام چھوٹتا ہے، سجدہ چھوٹتا ہے، رکوع چھوٹ جاتا ہے، تو اس درجے کا کوئی اگر معذور ہے، تین جو ہے بڑا فرض ہے، ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے، سجدے جو ہے کرسی پہ پڑھنے والوں کا 3 چھوٹ جاتا ہے، یہ تینوں کا تینوں فرض چھوٹ جاتا ہے نماز میں۔ تو یہ اگر واقعتاً اس بنیاد پر اگر اتنے معذور ہیں، اتنی بیماری ہے، اتنی دقت ہے جیسا کہ بتایا گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ بھی کرسی کا صحیح استعمال، کرسی عام طور سے جو ہے اگر ہم کرسی استعمال بھی کر رہے ہیں تو طریقہ نہیں ہم سمجھیں کہ کیسے، کس طریقے سے، کس ڈھنگ سے ہم کرسی کا استعمال کریں۔ اولاً تو کرسی کہیں پیچھے لگی رہنی چاہیے، جب کوئی اس درجے کا معذور نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو وہ کرسی اٹھا لے، اور کرسی اٹھا کر کے لے آئے، کنارے جو ہے سب کے کنارے کرسی لگائے۔ اگر نمازی کم ہے تو اس اعتبار سے جہاں اس کے لیے یعنی کنارہ ہی زیادہ انتخاب کرے، وہ کنارے ہی کرسی لگائے زیادہ تر، اس لیے کہ صفوں کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، تو کنارے رہیں گے تو زیادہ صفوں پر اس کا اثر نہیں آئے گا، تو کنارے لگانے کی کرسی کی کوشش کریں گے، کنارے لگا کر کے کرسی جو پایا جو پیچھے کا ہوتا ہے، یہ جو صف کی لکیریں ہوتی ہیں اس پہ رکھے، پیچھے نہ کہ پیچھے والوں کو یہ دقت ہو، اور آگے جو ہے اس طرح سے لگائے کہ پیچھے والوں کو دقت ہو، صف کے برابر میں۔ اب وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں، کرسی لیکن برابر میں صف میں ہونی چاہیے، کرسی ایسی ہونی چاہیے کہ جو جس پہ خالی بیٹھا جا سکے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، اور آرام دہ کرسی نہیں ہونا چاہیے، جو مسئلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آرام دہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، یہ ٹیک لگانا آرام نہیں مطلوب ہے، یہاں نماز میں ہم آئے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں آئے ہیں، خشیت ہونی چاہیے، خشوع خضوع ہونا چاہیے، تو ٹیک تو بالکل نہ لگائیں کرسی پہ، ایسے بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد پھر جو ہے بیٹھ جانے کے بعد پھر نیت باندھیں، نیت باندھنے کے بعد شریک ہو گئے نماز میں، پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جب رکوع کرنا ہو تو ہاتھ جیسے یہاں رکھا جاتا ہے ایسے ہی ہاتھ رکھیں گے، یہ پریکٹیکل بھی ہم بتا رہے ہیں،
یہاں ہاتھ رکھیں گے اور رکھنے کے بعد پھر جو ہے سر کو جھکائیں گے، یہ رکوع کریں گے، اور جب سجدہ کرنا ہوگا تو اور زیادہ جھکائیں گے، اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکا دیں گے سر کو، یہ جو ہے سجدہ ہوگا۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہی ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کا۔ باقی جو اور جو طریقے ہیں کہ جو ہے ہاتھ زمین پہ رکھ دے یا جو ہے کوئی سامنے چیز ٹیبل لگا دے، وہ سب غلط ہے، وہ سب غلط ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم سیدھے آ کر کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، لگا کر کے کرسی جس ترتیب سے بتایا گیا ہے کرسی لگائیں، اور اس کے بعد کرسی پہ ہم بیٹھ جائیں، اور پھر جو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے بعد جب رکوع کرنا ہو تو ہاتھ یہاں پہ رکھیں ران پر، اور اس کے بعد سر کو جھکائیں، اور جب سجدہ کرنا ہو تو تھوڑا سا زیادہ جھکائیں۔ یہ نماز کی ترتیب ہے۔ پھر جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں۔ ایک تو یہ کرسی کا مسئلہ ہے، دوسرے صفوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے۔ صف میں سب سے مین بیسک بنیادی چیز یہ ہے کہ صف مکمل ہو، مکمل جب ایک صف پوری ہو جائے تو دوسری صف لگائی جائے، اور صف برابر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صف میں مل کر کے کھڑے ہو، اور صف کو پورا کر کے مکمل کرنے کے بعد دوسری صف شروع کرو، دوسری صف بندی کرو، پہلی جب صف پوری ہو جائے تب، ورنہ تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ انتشار اور اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی دل کو منتشر کر دے گا۔ اور آج اتحاد لانے کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ متحد، یہاں نماز میں ہم متحد رہیں، نماز 5 وقت متحد رہیں گے تو یہ اتحاد ہمارے اندر سماج میں بھی، معاشرے میں بھی، محلے میں بھی آئے گا، اور انتشار اور اختلاف ختم ہونے کا بڑا فارمولہ۔ 5 وقت ہم جب مسجد میں آ رہے ہیں مل کر کے متحد ہو کر کے جو ہے صف لگائیں، اور اس طرح سے صف جو ہے اصل مقصد ہے کہ اس طرح سے صف لگائی جائے۔ صفوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی بھاری بھرکم جسم کا ہے اور کوئی آگے جو ہے آ گیا، بغل میں کوئی اور آ گیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے تنگی کی وجہ سے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی تنگی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں پسے رہتے ہیں، جب پسے رہتے ہیں تو بھائی نماز کہاں پڑھ پائیں گے صحیح سے۔ تو اتنا بھی جو ہے ہم نہ ٹائٹ ہو جائیں، اس کا ہمیں بھی تجربہ ہوا ہے کہ اتنا بھی ٹائٹ نہ کھڑے ہو، بالکل گردن سے گردن ملا کے، مطلب نہیں کہ دبوچ دیں کسی کو، اتنے اطمینان سے کھڑے ہو صف میں کہ بیچ میں جو ہمارے اگل بغل والا کو بھی کسی طرح سے کوئی رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، کھڑے ہونے میں کوئی کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اس طرح سے کھڑے، گنجائش نہیں پیچھے چلے جائیں، اذیت نہ، یہ نہیں کہ پہلی صف میں ہی کھڑے ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی پس جائے تو نماز نہ پڑھ پائے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ ہم پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں، اگلے صف میں نہیں جگہ ملی ہے، پچھلے صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن تکلیف نہ کسی کو دیں، یہ تکلیف دینا بہت بڑی چیز ہے۔ بچے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ بچے کس طرح کے آنے چاہیے نماز پڑھنے مسجد میں۔ بچوں کے تعلق سے حدیث میں جو 7 سال کے بچے ہو گئے ہیں، 7 سال پہ بچوں کو حکم دینے کا اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کے لیے کہو ان سے کہ نماز پڑھیں۔ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پر سختی دکھاؤ، 10 سال کے جب ہو جائیں تو نماز پہ سختی دکھاؤ، مارو بھی۔ تو 7 سال میں بچوں کے کہنے کا حکم یہ اللہ کی طرف سے حدیث میں ہے، ذکر ہے اس کا۔ تو جو 7 سال کے بچے ہو جائیں اور باشعور سمجھدار مسجد کے ادب و احترام والے ہو جائیں تو ان کو مسجد میں لانا بالکل چاہیے۔ ہر حال میں بچے مسجد میں آئیں، یہ مسجد میں بچے آ رہے ہیں تو سمجھو ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہی بچے نہیں آئیں گے تو باہر رہ کر کے پتہ نہیں کیا خرافات کریں گے۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو نماز کی عادت ہوگی، مسجد کا ادب احترام کے دل میں ابھی سے پیدا ہوگا، آگے چل کر کے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ان کی تربیت یہیں سے ہوگی۔ اگر یہیں سے بھگا دیے جائیں گے، ان کو مار دیا جائے گا، ڈانٹ دیا جائے گا، بھگا دیا، تو پھر جو ہے یہ بچے بلک سکتے ہیں مسجد سے، نمازوں سے۔ تو بچوں کی بھی ترتیب یہ ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں، جو سمجھدار ہیں ان کو لایا جائے، اور ایک بچہ ہوگا تو بالغ یعنی بڑے لوگوں کے سب کے کنارے بچے کو کھڑا کر دیا جائے۔ اور آج کے زمانے کے اعتبار سے جو بچوں کی صفوں کی ترتیب ہے کہ پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، بڑے بالغ لوگوں کی صف، اس کے بعد پھر بچوں کی صف، یہ اس ترتیب کے تعلق سے جو لکھا ہے کتابوں میں کہ اب یہ بدل گیا ہے۔ آج کے وقت میں اگر 4-6 بچے اگر چھوٹے چھوٹے آ گئے ہیں اور اگر ان کو پچھلے صف میں کھڑا کر دیں گے تو شور مچائیں گے، ہلہ ہنگامہ کریں گے سب اکٹھا ہو کر کے۔ اس لیے جو لائے ہیں اپنے بچے کو اپنے بغل میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ میں ایسے نہیں، مطالعہ کر کے دلیل کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے وقت میں اگر بچوں کو، اگر ہم اپنے گھر سے بچے کو لائے ہیں، لانے کے لائق ہیں بچے، اور اگر ان کو کہیں گے نہیں ابھی کیا اپنی صف میں نہیں کھڑی کریں گے، پیچھے کھڑے کر دیں گے، تو وہ پیچھے جانے کے بعد پھر وہ اور ہلہ ہنگامہ کریں گے۔
اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب کے کنارے ہم کھڑے ہو جائیں، اپنے بچے کو اپنے بغل میں کھڑا کر لیں. اب اس کے بعد جگہ ہے، کوئی بڑا آدمی بھی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی نماز پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارے بغل میں ایک بچہ کھڑا ہوا تھا. بچہ کھڑا ہونے کی وجہ سے کسی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بچوں کی ترتیب کا تعلق ہے. آخری بات یہ ہے کہ سنت اور نوافل کے تعلق سے بڑی کوتاہی ہے. ہم سب کے اندر کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی. دیکھیے اب آج جمعہ ہے، جمعہ یہ 8 دن پہ آتا ہے، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے. لیکن جمعہ میں بھی جو ہے ہم بالکل جب این ٹائم جب خطبہ کا شروع ہونے والا ہوتا ہے، بعد تو خطبہ ختم ہو جاتا ہے، تب نماز کے وقت آتے ہیں تو پہلے سنتیں چھوڑ جاتی ہیں. اور پھر ابھی یہ دیکھا جاتا ہے، لوگوں نے بتایا، ہم تو آگے رہتے ہیں، کہ جیسے آپ جو ہے سلام پھیرتے ہیں، کچھ لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب دعا مانگتے مانگتے بہت ایک بڑی تعداد نکل جاتی ہے وہاں. تو اس کے بعد پھر موقدہ سنت ہے. موقدہ سنت کا مطلب یہ ہے، دیکھیے ایک فرض ہوتا ہے، ایک سنت. فرض یہ ہے کہ اللہ کا حکم، سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ. اللہ کے نبی نے سنت کو یعنی اس عمل کو ہمیشہ کیا ہے. کبھی کسی خاص وجہ سے کسی عذر کے آنے کی وجہ سے وہ سنت چھوٹ گئی ہو تو چھوٹ گئی ہو، لیکن آقا محبوب نے اس سنت کو چھوڑا نہیں ہے. اس سنت کو موقدہ کہتے ہیں. سنت اور نوافل یہ ہمارے فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی، بہت کمی کوتاہی ہے. ہم جس طرح سے نماز کا جو حق ہے ہم سے کہاں حق ادا ہو رہا ہے. جیسے نماز ہمیں پڑھنا چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ، ویسے ہماری نماز کی ادائیگی ہوتی نہیں. تو حدیث میں ہے کہ یہی سنت اور نوافل کی وجہ سے فرض کی کمی کوتاہیوں کا ازالہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کے سنت و نوافل موجود ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. چلو ٹھیک ہے، اس کے کھاتے میں کچھ اشترا تو ہے، اینڈوانس تو موجود ہے، اس نے سنت تو اہتمام کیا ہے، نفل کا تو اہتمام کیا ہے، تو فرض کی کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر اپنے اس میں ذخیرے میں رکھیں گے نہیں سنت و نوافل کو، اور فرض میں بھی ہمارا ایسے تیسے آئے پڑھے اور چلے گئے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا. فرض میں جو ہماری جو کمی کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے سنت و نوافل، ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی 12 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، 12 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، 5 نمازوں کا یہ 12 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، 6 رکعت، اور مغرب کی جو ہے 2 رکعت، عشاء میں جو ہے 2 رکعت، اس طرح سے جو ہے 12 رکعت. تو 12 رکعت کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی سنت کا اہتمام کر کے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالی شان جنت میں جگہ دیں گے، ایک گھر دیں گے عالی شان جنت میں. فضیلت ہے چھوڑنے پہ. جانتے ہیں جو سنت کو چھوڑنے والا ہو تو آج سنت کو چھوڑ رہا ہے، کل فرض کو بھی چھوڑے گا. اور سنت کو چھوڑنے والا اللہ کے رسول کے طریقے کو کہاں لینے والا ہے، کہاں اپنانے والا ہے. اس لیے سنت بھی ہم نمازوں کے بعد پڑھ لیں. جمعہ کے بعد جو سنت ہے وہ موقدہ ہے. پہلے ابھی جو 4 رکعت ہے یہ بھی موقدہ ہے، اس کے بعد بھی موقدہ ہے. موقدہ کا مطلب چھوڑنے کی گنجائش کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے. 4 رکعت سنت. غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر چھوڑ دیں گے تو. اس کے علاوہ نوافل بھی ہیں. نوافل کے بعد پھر دعا ہے. ہر نماز میں دعا ہے. دعا کے بارے میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ. یہ عبادت جو ہم نماز پڑھے ہیں اس کا اصل روح اور جو ہے مغز گودا جس کو کہا گیا وہ دعا ہے. دعا میں ایک آدمی بھکاری بن جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ ہم تو گنہگار ہیں، سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر قدم پہ ہم سے کمی کوتاہی غفلتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے. 5 بار آدمی ہاتھ اٹھائے گا نمازوں میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اس کے گناہوں کو. تو یہ دعا اصل تو نمازوں کا پورا اصل مغز تو دعا ہی میں ہے، اور ہم دعا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. نماز پڑھ لیں لیکن دعا نہ مانگیں. یہ بہت بڑی ایسی چیزیں ہیں بنیادی جو ہمارے اندر ہیں، اس کو بتانا ضروری تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا